اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج عرس خادمی کے موقع پر ایک اسپیشل پروگرام لے کے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سلسلے چشتیہ نظامیہ کی ایک شاخ سلسلے مینائیہ صفویہ ہے۔ اس سلسلے کے ایک انتہائی ممتاز اور انتہائی عظیم بزرگ جن کو مجدد سلسلہ کہا جاتا ہے وہ ہیں حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آج ان کی شخصیت پر، ان کے امتیازات پر، ان کی تعلیمات پر آج گفتگو ہوگی، اور گفتگو کے لیے ہمارے پاس اسٹوڈیو میں اس وقت حضرت مولانا حسن سعید صفی دامت برکاتہ العالیہ تشریف فرما ہیں۔ حسن میاں، آپ کا استقبال ہے۔ حسن میاں صاحب اس سلسلے کے بڑے ممتاز فرد ہیں اور سلسلے صفویہ مینائیہ کی ایک انتہائی ممتاز اور نمایاں خانقاہ جو عصر حاضر میں دعوتی، تبلیغی، اصلاحی اور علمی کام میں اپنا ایک انفرادی مقام رکھتی ہے، خانقاہ عالیہ عارفیہ سید سراواں شریف، آپ اس کے ولی عہد ہیں، اور اس سلسلے کی تعلیمات کے حوالے سے، تصوف کے حقائق کے حوالے سے، تصوف کی تاریخ کے حوالے سے اور دیگر علوم شرعیہ پہ آپ کی گہری نظر ہے۔ اس لیے ہم آج حسن میاں صاحب سے اس سلسلے کے حوالے سے اور حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ حسن میاں صاحب، آپ یہ بتائیں کہ حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ جس سلسلے سے وابستہ ہیں، سلسلہ مینائیہ صفویہ، اس کا مختصر میں اس کا تعارف اب بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ صفویہ جو اصلاً ایک چشتی نظامی سلسلہ ہے، اس کی اولین بنا حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی قدس اللہ سرہ العزیز سے پڑتی ہے۔ اس سلسلے کا ویسے تو تمام سلاسل کا اس میں فیضان موجود ہے، لیکن خاص طور سے حضرات مشائخ صفویہ کو سلسلہ چشتیہ نظامیہ سے ایک قلبی لگاؤ رہا ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کے پیر و مرشد مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ وہ اولین مرید ہیں حضرت مخدوم قوام الدین حاجی الحرمین رحمۃ اللہ علیہ کے، جو حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی کے مرید ہیں، اور ان کی تعلیم و تربیت اور اجازت و خلافت حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین بخاری قدس اللہ سرہ العزیز سے انہیں حاصل ہے۔ تو مخدوم شیخ قوام الدین عباسی رحمۃ اللہ علیہ کو جو نسبت ارادت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی سے حاصل ہے، اس کی وجہ سے ان مشائخ کو چشتی نظامی فیضان زیادہ پسند آیا اور اس رنگ میں زیادہ ان لوگ رنگے۔ اس کے علاوہ دیگر سلاسل کی بھی اجازات اس سلسلے میں رہی ہیں، بالخصوص حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت تو جامع السلاسل ہیں، تو مخدوم جہانیہ جہاں گشت کے تمام سلاسل کا فیض اس سلسلے میں آیا۔ بالخصوص سہروردی اور قادری فیضان یہاں عام طور سے رائج رہا ہے، لیکن اولیت ان مشائخ کو چشتی نظامی حیثیت رہی ہے۔ آج جن کا عرس ہو رہا ہے صفی پور شریف میں، حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت اور ان کے احوال کیا ہے، اس پہ ذرا مختصر روشنی ڈالیں۔ یہ کون سے بزرگ ہیں صفی پور میں؟ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد کے ادوار میں یا دور اخیر میں اس سلسلے میں ان کی بڑی اہمیت مانی جاتی ہے، تو ان کی شخصیت اور ان کے امتیازات کیا ہیں؟ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ 945 ہجری کے متوفی ہیں۔ اس کے بعد آپ کے یعنی حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آپ کے جانشین، آپ کے حقیقی بھانجے حضرت بندگی شیخ مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ جی، یعنی مخدوم صاحب تو مجرد تھے، آپ کے پیر و مرشد اور آپ کے دادا پیر بھی مجرد ہی۔ مخدوم صاحب نے اپنے حقیقی بھانجے بندگی شیخ مبارک جاج موی، جو سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں، وہ جانشین ہوئے۔
آپ کی اولاد میں پھر سلسلہ جانشینی چلا اور آپ کے اولاد میں پھر کافی بزرگان دین پیدا ہوئے اور ان سے رشد و ارشاد کا کام جاری رہا۔ بندگی شیخ مبارک کے بعد ایک طویل عرصہ گزرا ہے، تقریباً 200-250-300 سال کا، جس میں مشائخ کا فیضان صفی پور کے اطراف میں تو رہا، البتہ باہر بہت زیادہ نہیں جا سکا۔ جی 13ویں صدی ہجری کے اوائل میں ایک شخصیت متولد ہوتی ہے جن کا نام نامی ابھی آپ نے لیا، حضرت مخدوم شاہ خادم صفی محمدی قدس اللہ سرہ۔ آپ کی ولادت 12 رجب المرجب 1229 ہجری میں ہوئی۔ آپ کی ذات سے سلسلہ صفیہ کو ایک خاص فروغ ملا اور آپ کی جانب دور دراز سے طالبین اور فیض حاصل کرنے والے امٹتے ہوئے آئے۔ گویا کہ صفی پور شریف جو بزرگوں کی جائے قرار تھی، وہ طالبین اور مریدین سے بھر گئی۔ آپ سے سلسلہ صفیہ کو بہت فروغ ملا، بکثرت لوگ آپ سے فیضیاب ہوئے، جن میں 42 حضرات کو آپ نے اجازت و خلافت سے نوازا۔ اور ایک طرفہ یہ ہے کہ آپ کو بہت لمبی حیات بھی نہیں ملی۔ اچھا، یعنی میرے خیال سے 56-57 سال ہی آپ کا یہ دور رہا ہے۔ یعنی 1229 کی آپ کی ولادت ہے اور 13 رجب المرجب 1287 کو آپ کا وصال ہوا۔ جی اس مختصر سے دورانیے میں آپ نے بڑے قابل قدر کام کیے ہیں، اسی وجہ سے آپ کو مجدد بھی کہا گیا کہ سلسلہ صفیہ کے آپ مجدد ہیں۔ گویا کہ آپ نے ان پرانے اطوار کو، ان روایات کہن کو نئے آب و تاب سے پیش کیا۔ اس حوالے سے متعدد قصے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ آپ کی ولادت سے قبل صفی پور کے کئی بزرگوں نے آپ کی ولادت کی بشارت دی اور مختلف طریقے سے آپ کی آمد کی نوید سنائی گئی۔ حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیک گراؤنڈ ہے، خاص طور پہ نسبی اور روحانی بیک گراؤنڈ ان کا کیا ہے؟ حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کیا ہے اور کس سلسلے سے، یا ان کے پیر و مرشید کون ہیں، ان کا کیا ہے سلسلہ؟ جی، نسبی اور روحانی دونوں آپ کا بیک گراؤنڈ، دونوں آپ کے پشت نامے حضرت بندگی شیخ مبارک کے واسطے سے مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتے ہیں۔ جی، یعنی آپ بندگی شیخ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی نسبی اور روحانی دونوں اولاد میں سے ہیں۔ بندگی شیخ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے بندگی شیخ محمد، آپ بندگی شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ہیں، اور انہی بندگی شیخ محمد رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں آپ کی والدہ بھی ہیں۔ آپ کی والدہ کے حقیقی بھائی حضرت مخدوم شاہ محمد حفیظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے حقیقی ماموں ہیں، وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں۔ جی، آپ کے گویا کہ والد ماجد اور آپ کے ماموں دونوں ہم نسب بھی ہیں اور ہم طریقت بھی ہیں۔ یہ آپ کا ایک طرح سے بیک گراؤنڈ ہے۔ حضرت مخدوم شاہ محمد حفیظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے حقیقی ماموں ہیں، ان کے ساتھ آپ کا سلوک جو رہا ہے جی، یہ بہت دلچسپ ہے۔ اچھا، عموماً یہ ہوتا ہے کہ خاندان میں جب بیعت ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پیری مریدی کا وہ جو پیری مریدی کا جو تعلق ہوتا ہے، جی اس کے جو لوازمات ہوتے ہیں، جب خاندان میں جب بیعت ہوتی ہے جی، تو اس میں ایک وہ نسبت جو ہے کمزور رہتی ہے۔ ہاں، وہ خاندانی رنگ زیادہ آ جاتا ہے کہ ہمارے چچا ہیں، ہمارے بھتیجے چچا ہیں، ماموں ہیں، والد ہیں۔ جی، آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ صرف ایک نسبت کو رکھا کہ وہ آپ کے پیر و مرشد، حتیٰ کہ پیر و مرشد کا نام بھی آپ نہیں لیتے تھے، صرف حضرت، شاہ صاحب، قبلہ، استاد، خاص لفظ آپ کا تھا استاد، کہ پیر و مرشد کو اگر یاد کرنا ہوتا تو فرماتے تھے کہ استاد ایسا فرماتے تھے، استاد نے ایسا کہا۔ اور پیر و مرشد کا جو اپنے مرید کے ساتھ سلوک تھا کہ آپ کے خلیفہ حضرت شاہ عزیز اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ یہ میرا چشمدید ہے کہ جب آپ کے پیر و مرشد حضرت مخدوم شاہ محمد حفیظ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے
آپ کا یعنی حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا جاتا یا آپ کسی ضرورت سے ان کا نام لیتے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ خواہ مسکراتے ہوتے تھے اور ایک چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، یعنی خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی چہرے پر. واہ. پیر و مرشد کا یہ عالم تھا کہ آپ کا نام سن کے یا اگر آپ کا نام لیا جی تو ایک خوشی کی لہر آپ کے چہرے پر آ جاتی ماشاء تھی. اللہ. مرید اور پیر کے درمیان جو محبت تھی، جو تعلق تھا، اس حوالے سے کچھ واقعات بھی آپ کے ذہن میں ہیں جس سے حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کا جو اپنے پیر و مرشد سے تعلق خاطر تھا یا جو عقیدت تھی گائے درجہ وہ ظاہر ہوتی ہو؟ ایسا کوئی واقعہ آپ کے ذہن میں؟ جی، ایک واقعہ ابھی یاد آیا جس کو آپ کے یعنی حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ اور آپ کے پیر و مرشد کے داماد حضرت مخدومی شاہ محمد شفیع صاحب سنڈیلوی ثم صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مخدوم شاہ قدرت اللہ غوث الدہر رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر قل کی فاتحہ میں آپ کے پیر و مرشد بھی موجود تھے اور محفل سماع ہو رہی تھی. محفل سماع کے دوران حضرت صاحب یعنی حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کیف ہوا، آپ کو حال آیا. اس عالم میں پوری محفل کا رنگ بدل گیا اور سب زار و قطار رو رہے تھے اور حضرت صاحب کے اوپر ایک عجیب کیفیت تھی. آپ کے پیر و مرشد بھی زار و قطار رو رہے تھے اور محفل کے بعد فرمانے لگے حضرت صاحب کی غیر موجودگی میں کہ آج میرے خادم کی وجہ سے سلسلے کے تمام مشائخ طریقت سے ملاقات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ آپ کے پیر و مرشد کا آپ سے ایک محبت کا. ایسے ہی آپ کے پیر و مرشد بہت کم لوگوں سے بیعت لیا کرتے تھے. جی. اور آپ کے ہاں تو جی عام تھا، فیض عام تھا. اور پیر و مرشد بہت مخصوص لوگوں کو ہی سلسلے میں داخل پیر و مرشد نے فرمایا ہے اور خلافت بھی محدود چند لوگوں کو دی. اور آپ کے یہاں تو ہجوم رہتا تھا. جی. تو ایک روز کچھ لوگوں نے شکایت کی پیر و مرشد نے، آپ نے طلب کیا اور پوچھا اور کہا کہ تم نے سر توحید کو بازار کی مٹھائی بنا رکھی ہے. تو آپ خاموش سنتے رہے، دست بستہ کھڑے تھے. اس کے بعد دھیرے سے عرض کیا، جی آخری وقت ہے، لوگوں کو جو کچھ آتا ہے بتا دیتا ہوں کہ شاید اس بتانے کی برکت سے کبھی ان کے اندر طلب کا جذبہ پیدا ہو جائے. واہ. اور شاید یہ بات کسی وقت ان کے کام آ جائے. واہ. تو پیر و مرشد آپ کی اس جواب سے خوش رہے اور خاموش رہے. حسن میاں، یہ تصوف میں جو یہ فلسفہ ہے کہ اس کو خاص کرنے کی یا تصوف کی تعلیمات اور اسرار کو ریزرو کرنے اور خاص لوگوں تک پہنچانے کا، اس کی حکمت کیا آپ کی نظر میں ہے؟ خاص کی نہیں جاتی بلکہ خاص ہو ہی جاتی. کیا بات ہے. خاص تو تب کی جاتی کہ جو ہے چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دو لوگوں سے ہم بات کریں اور تیسرے سے نہ بات کریں. جی. یہ خاص کرنا ہوگا. جی. اور یہاں آٹومیٹکلی خاص ہو ہی جا رہا ہے. واہ. کہ کچھ ہی لوگ آ رہے ہیں ان کے پاس. بہت خوب، بہت اچھا. بتایا سب کو اتنا ہی جا رہا ہے. جی. لیکن جس کا ظرف اس کا متحمل ہوتا ہے وہ پا جاتا ہے، اور جس کا ظرف متحمل نہیں ہوتا تو ظرف سب کا خاص نہیں ہوتا ہے. ظرف کا صحیح نہیں ہوتا ہے. قدرت نے سب طبائع مختلف ہیں. بے شک بے شک. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس سلسلے کے مشائخ سے تو آپ کو بڑی عقیدت ہے اور تمام مشائخ سے عقیدت ہے، لیکن حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ کو بڑی گہری نسبت حاصل ہے. اس کی کیا وجہ آپ سمجھتے ہیں، یا کیا میرا احساس یہ درست ہے؟ دیکھیے، آپ کے جواب میں بس غالب کا ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب جو لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے. کیا بات ہے. اور کچھ کہا نہیں جا سکتا. ابھی سب سے پہلی تو جو آپ کے ارشادات میں ایک بات یاد آئی جو ہم جیسے لوگوں کے لیے ایک تازیانہ ہے، جس میں فرماتے تھے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیر زادے ہیں، ہم شیخ زادے ہیں. یہی چیز اصل میں رکاوٹ بن جاتی ہے، سد راہ بنتی ہے، اور یہی چیز ان کو کسی چیز تک پہنچنے یا کچھ پانے سے روک دیتی ہے. اس سلسلے میں بہت سارے یعنی مشائخ کی تو ایک بڑی تعداد ہے،
بہت اکابر علماء میں بھی اس سلسلے سے فیض یاب ہوئے. آپ کی نظر میں چند ممتاز علماء جو اس سلسلے سے وابستہ رہے ہوں، فیض یاب ہوئے ہوں اور جن کا علمی بھی بڑا کارنامہ ہو، ایسے چند علماء جو آپ کی نظر میں ممتاز کون سے ہیں؟ ممتاز علماء کی ایک مختصر سی فہرست تو تذکرہ مینائیہ میں دیکھی جا سکتی ہے. سردست جو ذہن میں آ رہے ہیں ان میں قاضی مصطفیٰ علی خان گوپا موی رحمۃ اللہ علیہ، جو گوپا مئو کے عمری یعنی فاروقی خانوادے کے ایک فرد فرید ہیں اور مدراس کے قاضی القضات تھے. آپ کی کتاب تذکرۃ الانساب وہ مشہور رہی ہے. اس کے بعد آپ کے پوتے، آپ کے صاحبزادے خود قاضی احمد مجتبیٰ خوشدل گوپا موی، وہ بھی جید عالم دین اور عربی اور فارسی کے صاحب دیوان شاعر تھے. پھر ان کے صاحبزادے قاضی ابو علی محمد ارتضیٰ علی صفوی گوپا موی کو اس مجال میں خاص ملکہ اور ایک خاص درک حاصل تھا. ان کی تصنیفات اور ان کی تالیفات مختلف اور متنوع علوم و فنون پر محیط ہے اور بالخصوص عربی زبان میں جو ان کو ملکہ تھا اور اس حوالے سے جو ان کا کام ہے وہ بڑا قابل قدر ہے. برادر گرامی ڈاکٹر مجیب الرحمن علیمی صاحب نے آپ کی عربی تالیفات پر، آپ کی عربی خدمات پر الہ آباد یونیورسٹی سے PhD بھی ایوارڈ کی ہے. اس کے علاوہ علامہ فضل امام خیر آبادی وہ بھی اسی سلسلے سے وابستہ ہیں. آپ کے پیر و مرشد حضرت مولانا شاہ صلاح الدین گوپا موی رحمۃ اللہ علیہ جو قاضی مصطفیٰ علی خان صاحب کے برادر طریقت ہیں اور بالخصوص آخر دور میں یعنی 14ویں صدی ہجری میں حضرت مخدومی شاہ عزیز اللہ صاحب صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی نامور شخصیت ہے ان کی، اور عربی، فارسی اور اردو ہر سے زبانوں میں ان کی کافی قابل قدر کاوشیں ہیں. ملا حمداللہ صاحب کے بھی صاحبزادگان اس سے وابستہ رہے ہیں؟ جی بالکل. ملا حمداللہ صاحب کے 2 صاحبزادے باضابطہ صاحب طریقت یعنی صاحب سلسلہ تھے، ملا اکبر علی صاحب سنڈیلوی اور ملا حیدر علی صاحب. ملا اکبر علی صاحب کی کچھ کتابیں بھی جیسے شرح چہلکاف ان کی ہے. اور پھر ملا حیدر علی صاحب کے شاگردوں میں بڑے بڑے نام ہیں. ملا حیدر علی صاحب صاحب طریقت بزرگ ہیں یعنی صاحب سلسلہ بھی ہیں، اور ان کے شاگردوں میں غفران مآب بڑے عالم اور قاضی ارتضیٰ علی صاحب صفوی، یہ حضرات بڑے نام ہیں. حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے بیعت بھی کی اور بہت سارے لوگوں کو خلافت بھی دی. آپ کے خلفاء میں ممتاز خلفاء کون ہیں جن کے ذریعہ یہ فیض زیادہ عام ہوا اور اس سے زیادہ لوگ مستفیض ہوئے؟ آپ کے خلفاء میں جو حضرات صفی پور شریف میں رہے اور ان سے سلسلہ ارادت آگے جاری ہوا، ان میں سب سے اہم نام حضرت مخدومی شاہ عین اللہ عرف خلیل احمد میاں صاحب صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. حضرت خلیل میاں صاحب صفی پور شریف ہی میں تھے اور آپ کے عزیزوں میں بھی تھے اور آپ کے مرید و خلیفہ تھے. آپ کے بعد حضرت خلیل میاں کو ایک مرجعیت حاصل ہوئی اور کافی لوگ آپ سے فیض پائے. پھر وہیں صفی پور ہی میں حضرت مخدوم شاہ محمد عزیز اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور بیرون صفی پور آپ کے خلفاء میں نمایاں نام حضرت مخدوم قل هو اللہ شاہ عرف قاضی عبدالغفور بارہ بنکوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جن سے آپ کے سلسلے کو کافی فروغ ملا. آپ کے خلفاء کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے جو صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ بیرون ہند، بنگلہ دیش اور پاکستان وغیرہ میں بھی آپ کے خلفاء رہے اور وہاں ان کا فیض جاری ہوا. آپ کے خلیفہ حضرت کریم اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کے صاحبزادے حضرت بقاء اللہ شاہ اور حضرت بقاء اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت عظیم اللہ شاہ اور حضرت بقاء اللہ شاہ کے دیگر خلفاء جو بقائی آپ کی طرف انتساب کرتے ہوئے بقائی لکھتے ہیں، ان کا فیضان کافی. خلیل میاں صاحب جو ہیں، جن کا پہلا نام لیا آپ نے، جو صفی پور شریف میں حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد
مرجعیت ان کو حاصل ہوئی، تو ان سے کہاں کہاں یہ فیض پہنچا اور ان کی شخصیت کی کیا امتیازی اوصاف ہیں؟ حضرت خلیل میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان کہ چوچا شریف جو ہندوستان کی بڑی خانقاہوں میں تھی، جی اور سلون شریف جی رائے بریلی کے پاس جو قدیم ترین خانقاہوں میں سے ہندوستان کی، ان دونوں خانوادوں کے دو فرد فرید جو آخر دور میں، جن کی وجہ سے کچھوچا شریف اور دوسرے کی وجہ سے سلون شریف کو کافی شہرت اور کافی ان حضرات، ان بزرگوں کا فیضان عام ہوا، حضرت مولانا سید علی حسین اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شاہ نعیم عطا سلونی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں حضرات حضرت مخدومی شاہ عین اللہ خلیل میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اجازت و خلافت یافتہ تھے۔ اس کے علاوہ خلیل میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کہ اور کافی حضرات جو بڑے بڑے خانوادوں سے وابستہ تھے، جی انہوں نے ان کی طرف رجوع کیا اور صفوی فیضان ان لوگوں تک پہنچا۔ اچھا، حضرت عزیز صفی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں کہا کہ منشی جی ان کو کہا جاتا ہے، اور ابھی خانقاہ عارفیہ میں اسی مہینے ان پہ سیمینار بھی منعقد ہو رہا ہے۔ حضرت عزیز صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے امتیازات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ ان کا حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کثیر خلفاء ہیں، ان خلفاء کے درمیان ان کی امتیازی شان کیا ہے؟ حضرت عزیز صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی امتیازی شان تو سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ کے تمام خلفاء میں جو چند حضرات صاحب تصنیف و تالیف تھے، جی ان میں سب سے نمایاں نام حضرت عزیز صفی پوری کا ہے، جی کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو، اپنے بزرگوں کے تذکرے کو بہت ہی جامع طور سے یکجا کیا، اسے قلم بند کیا۔ خاص طور سے آپ کی دو کتابیں اس سلسلے میں بہت اہم ہیں، ایک اردو میں ہے اور دوسری فارسی میں۔ جی جو عمومی تذکرہ اپنے پیران طریقت کہا ہے عین الولایت کے نام سے، وہ اردو میں ہے، جس کو آپ نے کہا کہ یہ اردو میں میری سب سے پہلی کتاب ہے، اس سے پہلے میں نے اردو میں کچھ نہیں لکھا تھا، یہ میری سب سے پہلی کتاب ہے اردو میں۔ اور دوسری مخزن الولایت والجمال، جو آپ کے پیر و مرشد حضرت مخدوم شاہ خادم صفی محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور آپ کے تذکرے اور آپ کے خلفاء کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ جی تو یہ آپ کا ایک امتیازی کارنامہ ہے جو آپ کو آپ کے دیگر برادران طریقت سے نمایاں وصف دیتا ہے۔ حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کے جو خلفاء ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس میں بہت سارے جو ہیں یہ شعر و سخن سے بھی اور اردو ادب سے بھی ان کا تعلق رہا ہے، تو آپ کے وہ خلفاء کون ہیں یا ان کی شاعری کیا ہے جس سے اردو کی خدمت ہوتی ہے اور عرفان اور روحانیت کی خدمت ہوتی ہے؟ خود حضرت خادم صفی محمدی رحمۃ اللہ علیہ بھی صاحب دیوان ہیں۔ جی آپ کا دیوان اسرار حقیقت کے نام سے شائع ہوا تھا۔ جی آپ کے خلفاء اور آپ کے مریدوں میں ایک بڑی تعداد ہے جو اصلاً فارسی کے شاعر تھے، لیکن ضمناً اردو میں بھی ان کا کافی قابل قدر کارنامہ ہے، جی جس میں سر فہرست نام حضرت عزیز اللہ شاہ عزیز صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس کے بعد حضرت عین اللہ شاہ خلیل صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خلیل اللہ شاہ طبیب الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت عنایت اللہ شاہ عاصم صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح کافی نام ہیں جن کا باضابطہ اردو میں دیوان موجود ہے، اور جس میں سر فہرست حضرت عزیز اللہ شاہ عزیز صفی پوری تو اردو کے نامور اور شعراء آفاق شاعر غالب سے ایک تعلق رہا ہے۔ جی آپ نے اپنی فارسی کتابیں جس میں پنج رقعہ ہے اور کچھ مثنویاں ہیں، وہ غالب بغرض اصلاح بھیجی، اور غالب نے کچھ پر اصلاحیں بھی دیں، اور اس کے بعد میں کہا کہ ان میں کچھ حق و اصلاح کی گنجائش نہیں۔ جی اور یہ جو شعراء ہیں جو سلسلہ صفویہ کے بڑے اردو کے شعراء ہیں اور تصوف کے شعراء ہیں، ان کے جو اشعار ہیں آپ کو تو بے شمار اشعار ازبر ہیں، کچھ ایسے جو آپ کی زبان پہ کچھ ان کے اشعار ہوں جن سے ان کی شاعری اور ان کے عرفان اور ان کی معرفت کا رنگ سامنے آتا ہو، جو آپ کی زبان سے ناظرین سننا چاہیں گے؟ حضرت عزیز صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی مشہور معروف کلام جی جو اکثر محافل سماع میں پڑھا جاتا ہے، جی مجھے عشق نے یہ سبق دیا
کہ نہ ہجر ہے نہ وصال ہے، واہ اسی ذات کا میں ظہور ہوں، یہ جمال اسی کا جمال واہ، ہے، سبحان اللہ، وہی صورت اور وہی آئینہ، یہ خیال دل سے جو جائے کیا نہ، بات ہے، کیا بات ہے، تو وہ روبرو ہے ہر آئینہ، یہی شان شان کمال ہے، واہ واہ، میری بندگی ہے تو بس یہی کہ کروں میں اپنی ہی بندگی، یہی ذکر ہے یہی فکر ہے، یہی حال ہے یہی قال واہ ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ 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 واہ، اس کو دیکھیے مطلع سے جوڑ کے دیکھیے گا جی، کہ مجھے عشق نے یہ سبق دیا کہ واہ نہ ہجر ہے نہ وصال ہے، واہ، دوئی کا وسوسہ استغفر اللہ جو صوفیہ کے ہاں جو، جی، میں فدائے مرشد پاک ہوں، در بارگاہ کی خاک ہوں، وہ سما کہ مجھ میں یہ کہتے ہیں کہ عزیز غیر محال کیا ہے، بات ہے، عزیز غیر محال ہے، واہ واہ واہ، عزیز کیا بات ہے، غیر محال واہ ہے۔ واہ واہ۔ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ جو اس سلسلے کے ایک نمایاں فرد ہیں اور بڑی کڑی ہیں، اور جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس وقت جو مغربی اتر پردیش ہے یا اتر پردیش کا جو وسط کا جو علاقہ ہے، خاص طور پہ بریلی، بدایوں، مارہرا اور پھر یہاں الہ آباد تک، ان تمام علاقوں میں بطور خاص اس سلسلے کا فیضان پہنچا ہے۔ اس کی مختصر رداد کیا ہے؟ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ جو مخدوم شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، یہ اپنے پیر و مرشد کی حیات ہی میں پیر و مرشد کے بہت ہی منظور نظر اور ان کی حیات ہی میں آپ کو مرجعیت حاصل ہو گئی تھی، حتیٰ کہ تذکروں میں ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ میں موجود ہوتے اور پیر و مرشد لوگوں کو آپ کی طرف رجوع فرماتے اور طالبین کو حضرت مخدوم شاہ صفی کی خدمت میں بھیجتے تھے۔ تو پیر و مرشد نے اپنے اس مرید و خلیفہ اور شاگرد کو اتنا عزیز رکھا کہ اپنے حیات ہی میں ان کو ایک طرح سے پروموٹ کیا، جس کی وجہ سے چونکہ حضرت مخدوم شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت ایک جلیل القدر عالم کی بھی ہے، آپ اپنے وقت میں مرجع دوراں تھے، علم ظاہر کا بھی مرجع تھے اور باطنی علوم و فیضان بھی آپ کی ذات سے جاری تھی، لہٰذا لامحالہ آپ کے بعد جو مرجعیت آپ کے سب سے عزیز اور سب سے چہیتے خلیفہ حضرت مخدوم شاہ صفی کو حاصل ہوئی، جس کی وجہ سے اودھ اور اطراف اودھ کے بڑے خانوادے کے افراد اور طالبین اور سالکین آپ کی طرف رجوع کرے، اس وجہ سے آپ کا فیضان ان علاقوں میں، ان خطوں میں عام اور تام ہوا۔ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں ایک بڑا اہم نام حضرت مخدوم شیخ حسین سکندر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو میر سید عبد الواحد بلگرامی کے پیر خلافت ہیں۔ جی، اچھا، یہ بات بھی واضح رہے کہ میر صاحب اور ان کے والد ماجد میر عبد الواحد بلگرامی اور ان کے والد ماجد میر ابراہیم بلگرامی اور ان کے عم محترم میر سید طٰہٰ بلگرامی، یہ سب حضرات حضرت مخدوم شاہ صفی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ جی، خود میر صاحب مخدوم صاحب کے مرید ہیں، البتہ خلافت انہیں مخدوم صاحب کے خلیفہ حضرت مخدوم شیخ حسین سکندر آبادی سے ہے، اور پھر میر صاحب چونکہ صاحب تصنیف و تالیف بزرگ ہیں، جی، ان کی کتاب سبع سنابل علمی حلقوں میں مشہور ہے، اس وجہ سے مخدوم صاحب کی تعلیمات کافی عام ہوئیں اور اس توسط سے بھی یہ سلسلہ کافی آگے پہنچا۔ اچھا، یہ سلسلہ صفویہ جو ہے جس میں آپ نے ذکر کیا اور بہت تفصیل سے آپ نے بتایا، اور آپ نے بتایا کہ اس کا ایک تعلق کچھوچا شریف سے رہا ہے، اور اشرف میاں صاحب کو بھی حضرت خلیل میاں صاحب سے خلافت و اجازت حاصل تھی، لیکن بریلی اور جو بدایوں کے جو خانوادے ہیں، ماہرہ کے خانوادے ہیں، یہ بھی تو سب ان کا بھی تو تعلق اسی سلسلے سے ہے، جی بالکل۔ اس کا کیا اس کی کیا تفصیل ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا تھا آپ سے کہ حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کے جی، مرید و خلیفہ حضرت میر سید ابراہیم بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ، جی، اور ان کے صاحبزادے حضرت میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ جی، بھی مخدوم صاحب کے ہی مرید ہیں۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند میر سید عبد الجلیل بلگرامی جی، جو مارہرہ شریف منتقل ہو گئے تھے، اور پھر ان کے اولاد میں
حضرت میر سید برکت اللہ ماہرہروی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، جی، جو مشائخ ماہرہرا کے گویا کہ مریث اعلیٰ ہیں۔ جی، وہ اپنے والد ماجد سے مجاز ہیں اور ان سے مرید ہیں، اور وہ سلسلہ صفویہ ہی ہے۔ جی، اس طریقے سے مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض مارر شریف پہنچا، اور وہاں سے پھر سلسلہ بسلسلہ جی، بدایوں شریف اور بریلی وغیرہ پہنچا۔ تو اس طرح کہا جا سکتا ہے اصلاً جو ہے جی، روٹ جو ہے وہ صفوی ہے، جی، چشتی نظامی، جی، اور اس کے بعد حضرت میر سید برکت اللہ ماہرہروی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خلافت کالپی شریف سے بھی ملی، جی، جو کالپی شریف کے سلسلے جو تھے اس میں بھی قادری نسبت ہے، اور چشتی اور دیگر تمام سلاسل۔ جی، لیکن وہاں سے جو نسبت آئی اس میں قادریت کا غلبہ رہا ہے۔ وہاں سے جو نسبت آئی اس میں قادریت کا غلبہ رہا۔ جی، یہاں سے جو نسبت تھی اس میں چشتیت، اس میں بھی قادری سلسلہ جی، تھا جی، لیکن یہاں چشتیت کا غلبہ تھا، اور وہاں سے جو نسبت آئی اس میں بھی چشتیہ ہے لیکن قادریت کا غلبہ ہے۔ تو اس طرح گویا کہ ماہرہرا کا جو سلسلہ قدیمہ ہے جی، سلسلہ وہ صفی پور شریف اور خیر آباد شریف سے جو جڑتا جی، ہے۔ حضرت ایک بات کہی جاتی ہے کہ حضرت شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مخدوم شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، وہاں سے یہ فیض آیا تھا صفی پور شریف، اور حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد پھر یہ فیض ادھر پہنچا اور وہاں کے مشائخ اس فیض سے مستفیض ہوئے۔ جی، تو اس کی روداد کیا بنتی ہے؟ بالکل آپ نے جیسا فرمایا وہی، کہ اول حضرت مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ جی، جو مجگواں شریف بارہ بنکی شریف میں جو ہے، وہاں سے فیض حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، اور ان سے حضرت مخدوم شیخ سعد خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور ان سے حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ جی، حضرت مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین آپ کے بھانجے حضرت بندگی شیخ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ ان کا پھر فیض اپنے مرکزی خانقاہوں میں پھر واپس گیا، اور وہ اس طور سے کہ حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مخدوم شاہ محمد عزیز اللہ صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عرف میں منشی جی کہتے ہیں، جی، منشی جی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں ایک بڑا نمایاں نام ہے حضرت مخدومی شاہ خادم محمد صفوی قدس اللہ سرہ العزیز کا ہے، جو مخدوم شاہ صفی رحمۃ اللہ علیہ کے سجادگان میں سے تھے، جی، یعنی حضرت بندگی شیخ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد میں سے۔ جی، وہ حضرت مخدومی شاہ عزیز اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ارادت بھی رکھتے تھے اور خلافت و اجازت بھی۔ حضرت شاہ خادم محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ تھے مجگواں شریف مخدوم شیخ سارنگ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کے جانشین حضرت دانش علی میاں۔ جی، حضرت دانش علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے پھر فیض لکھنؤ میں حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خدام اور آپ کے جانشینوں میں، جی، اور بڑے مخدوم صاحب خیر آبادی خیر آباد شریف میں جی، حضرت سجاد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان لوگوں کو فیض دانش علی میاں صاحب سے ملا۔ اس طرح سے جو فیضان وہاں ان بزرگوں سے آیا تھا جی، وہ پھر ان بزرگوں سے واپس پھر وہاں پہنچا ماشاء اللہ، جس کی دولت تھی وہاں پھر واپس پہنچی ماشاء اللہ۔ اچھا، حضرت عزیز صفی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کے بارے میں کہا کہ منشی جی ان کو کہا جاتا ہے، اور ابھی خانقاہ عارفیہ میں اسی مہینے ان پہ سیمینار بھی منعقد ہو رہا ہے۔ حضرت عزیز صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے امتیازات کیا ہیں آپ کی نظر میں؟ ان کا حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کے جو کثیر خلفاء ہیں، ان خلفاء کے درمیان ان کی امتیازی شان کیا ہے؟ حضرت عزیز صفی پوری رحمۃ اللہ علیہ کی امتیازی شان تو سب سے پہلی یہ ہے کہ آپ کے تمام خلفاء میں جو چند حضرات صاحب تصنیف و تالیف تھے، جی، ان میں سب سے نمایاں نام حضرت عزیز صفی پوری کا ہے، جی، کہ انہوں نے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو، اپنے بزرگوں کے تذکرے کو بہت ہی جامع طور سے یکجا کیا، اسے قلم بند کیا۔ خاص طور سے آپ کی دو کتابیں اس سلسلے میں بہت اہم ہیں، ایک اردو میں ہے اور دوسری فارسی میں۔ جی، جو عمومی تذکرہ اپنے پیران طریقت کہا ہے عین الولایت کے نام سے، وہ اردو میں ہے، جس کو آپ نے کہا کہ یہ اردو میں میری سب سے پہلی کتاب ہے،
اس سے پہلے میں نے اردو میں کچھ نہیں لکھا تھا، یہ میری سب سے پہلی کتاب ہے اردو میں. اور دوسری مخزن الولایت والجمال، جو آپ کے پیر و مرشد حضرت مخدوم شاہ خادم صفی محمدی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اور آپ کے تذکرے اور آپ کے خلفاء کے تذکرے پر مشتمل ہے. جی. تو یہ آپ کا ایک امتیازی کارنامہ ہے جو آپ کو آپ کے دیگر برادران طریقت سے نمایاں وصف دیتا ہے. حسن میاں، اس سلسلے کے حوالے سے اور آپ کے سلسلے کے حوالے سے ایک آخری سوال کرنا چاہوں گا میں کہ خود جو آپ کی جو خانقاہ ہے اور آپ کا جو سلسلہ ہے، یہ بھی اس کا تعلق بھی صفی پور شریف سے ہے، اور یہ بھی صفی پور کی شاخوں میں سے ایک بڑی شاخ ہے. اور مجھے یاد آتا ہے کہ نیاز میاں صاحب نے، جو صفی پور شریف کے نیاز میاں ہیں، انہوں نے خیر آباد میں مجھ سے کہا تھا کہ اب اس سلسلے کا تجدیدی کام ایک طرح سے ابو میاں صاحب سید سراواں شریف میں کر رہے ہیں. تو یہ اس کا سید سراواں کا صفی پور شریف سے کیسے تعلق ہے، اس پہ تھوڑی سی معلومات ہمارے ناظرین کو آپ ہم پہنچائیں. حضرت صاحب عرس جو ہیں حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے خلفاء میں ایک نامور شخصیت حضرت قلہ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو بارہ بنکی شریف میں آرام فرما ہے. حضرت قلہ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ منڈیاؤں گاؤں کے رہنے والے تھے، اور ایک قاضی خانوادے سے آپ کا تعلق تھا جو عہد اکبری سے منڈیاؤں میں سکونت پذیر تھا. اس سے قبل آپ کا خانوادہ کاکوری شریف میں رہتا تھا. حضرت قلہ اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان بہت عام ہوا، اور آپ کے خلفاء میں خانقاہ عالیہ عرفیہ کے بانی مبانی حضرت مخدوم شاہ عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا نام ہے. حضرت مخدوم شاہ عارف صفی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مخدوم شاہ قلہ اللہ صفی محمدی اور قاضی عبدالغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و خلیفہ ہیں، اس طریقے سے حضرت مخدوم شاہ خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کا سلسلہ ملتا ہے. جی. اچھا، ایک سوال بہت جو اہم رہ جاتا ہے حسن میاں کہ یہ سلسلے چشتیہ نظامیہ کا اتنا بڑا مرکز اور اس کی اتنی وسعت اور اس میں اتنے بڑے علماء اور ادھر مارہرہ، بدایوں، بریلی، الہ آباد، کچھوچھا اور لکھنؤ اور پھر ملک اور بیرون ملک، اس کی اتنی وسعت ہے، اتنا بڑا سلسلہ ہے یہ، اور اس میں علماء اور شعراء اور ادبا ہر طرح کے لوگ ہوئے. لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کی جو تاریخ لکھی خلیق نظامی صاحب، تو خلیق نظامی صاحب کی تاریخ میں یہ پوری روداد، یہ پوری سرگزشت جو آپ نے سنائی، اس میں ہمیں غائب نظر آتی ہے یہ روداد. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ پروفیسر خلیق احمد نظامی صاحب ظاہر ہے بہت محقق آدمی تھے اور بڑے مورخ ہیں، تو اب یہ تو نہیں سمجھا جا سکتا کہ پروفیسر خلیق صاحب کی نظر سے یہ ساری چیزیں اوجھل تھیں. جی. تو یقیناً انہیں معلوم تھیں، اور اس میں ایک دو مقام پر حضرت مخدوم شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر بھی کیا ہے. جی. تو ظاہر ہے مخدوم شاہ مینا صاحب سے واقف تھے ہی، اور سبا سنابل سے جس سے انہوں نے استفادہ کیا ہے، جی، اس سے بھی وہ ناواقف نہیں ہو سکتے تھے. جی. تو اب اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی وجہ ہے جس کی بنا پر یہ اس سلسلے کو انہوں نے اسکپ کر دیا ہے. جی. بظاہر اس کی ایک وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ خلیق صاحب کا تعلق وہ مشائخ دیوبند سے زیادہ رہا ہے، اور جی. اس فضا میں رہے ہیں اور اس قربت میں، اور یہاں بریلی شریف کو نسبت ارادت مارہرہ شریف کے توسط سے صفی پور شریف سے ہے. جی. جی. تو شاید ان کی جو ہے دیوبندی نسبت آڑے آ گئی، مسلک حاوی ہو گیا، مسلک حاوی ہو گیا. جی. جی. تصوف کا جو تعلق ہے حضرت میاں، جس سے اہل اسلام بھی وابستہ ہیں اور جو غیر مسلم برادران وطن ہیں انہوں نے بھی ہمیشہ تعلق رکھا. تو تصوف نے اور خاص طور پہ سلسلے صفویہ نے انسانیت کا کیا پیغام دیا، اور کیوں عام لوگوں کا تعلق جو ہے ان صوفیہ سے اور خاص طور پہ مشائخ صفویہ سے جو رہا ہے، تو انسانیت میں اور تصوف میں کیا ریلیشن آپ سمجھتے ہیں؟ ان مشائخ صفویہ کے حوالے سے کچھ آپ روشنی ڈالیں.
بزرگان دین کی تعلیمات میں دو چیز بہت اہم رہی ہے. ایک ان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ کیسا ہے، دوسرا ان کا تعلق رب تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ کیسا ہے. یہ بس ان دو پہلوؤں پر وہ اپنی توجہ اور اپنی ہمت مرکوز رکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ سے تعلق میں خلوص پیدا ہو، ریا نہ آنے پائے، اور اس کے بندوں سے تعلق میں حسن خلق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. یہی وجہ ہے کہ ان صوفیہ نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، انسانیت کے لیے، آپسی بھائی چارے کے فروغ کے لیے اپنی خانقاہوں میں لنگر کا نظام عام رکھا، اور اس لنگر میں بلا قید مذہب و ملت سب کو عمومی طور سے دعوت رہتی تھی، سب شریک ہو سکتے تھے، اور اس کے مظاہر آج بھی خانقاہوں میں دیکھے جاتے ہیں. تو صوفیہ کا اصل پیغام، اصل مشن ہی یہ رہا ہے کہ ہمارا تعلق اپنے رب تبارک تعالیٰ کے ساتھ کیسا ہے، اور پھر اس کے بندوں کے ساتھ ہمارا کیسا، اور اس ناحیے سے بندوں کو اپنے رب سے کیسے جوڑا جائے. تو کیا اچھے کیا برے سب کے ساتھ صوفیہ اسی اپنے رواداری کے سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے. اس کے ساتھ ہی وہ رسول گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر قول و فعل کی شد و مت کے ساتھ تائید کرتے تھے، اور اس پر عمل کرتے تھے، اور اسی کی تعلیم کرتے تھے. گویا ان کا حسن خلق رسول گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ کار تھا. صوفیہ کے ساتھ اکثر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ اباحیت یا اس طرح کی چیزوں میں جو ہے غیر اسلامی طرز، ایسا ہرگز نہیں ہے. مشائخ، جملہ سلسلے کے مشائخ، بالخصوص ہم اپنے سلسلے کے مشائخ کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے خلق کے ساتھ جو تعلق رکھا ہے وہ رسول گرامی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے منہج پر کے مطابق رکھا ہے. اس کی وجہ سے خلق، مخلوق، اللہ کے بندے ان سے محبت کرتے رہے، اور یہ اللہ کے بندوں پر شفقت فرماتے رہے. بہت شکریہ حسن میاں، آپ نے سلسلہ صفویہ کے بارے میں اور مجدد سلسلہ صفویہ حضرت خادم صفی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کے خلفاء کے بارے میں، ان کی شخصیت اور ان کی تعلیمات کے بارے میں بہت تفصیلی روشنی ڈالی. ناظرین، اس خصوصی پروگرام میں آپ نے تصوف و معرفت کے ایک عظیم سلسلے اور ایک عظیم شخصیت کے حوالے سے تفصیلی معلومات حاصل کی. ہماری گزارش ہے آپ سے کہ تصوف سے جڑے رہیے. تصوف دراصل آپ کو دین کی روح سے جوڑتا ہے، تصوف دراصل آپ کو انسانیت سے جوڑتا ہے، اور تصوف آپ کو ملک و ملت کا وفادار بناتا ہے. تصوف معاشرے میں محبت کو لاتا ہے. اس کے لیے ہم آہنگی کے لیے، دینی ہم آہنگی کے لیے، ملی اتحاد کے لیے، اور انسانی محبت اور بھائی چارے کے لیے تصوف سے تعلق ضروری ہے. ناظرین، اللہ والے پروگرام کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمارا پروگرام پسند آئے تو شیئر کریں. یہ انسانیت، محبت، روحانیت اور اخلاق کی بے دریغ خدمت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.